ناظرین آج کچھ نیا کرنے آئے ہیں، انداز بھی نیا ہے لیکن کچھ چھپتے ہوئے سوالات ہیں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیژن ہے آپ کا اب نہیں آئے گی سیاست؟ اسکوٹر اور کار اپنے کو چلانا نہیں آتی، میں تو بندے چلانا سیکھ رہا ہوں. کوئی بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی آ جائے. مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی، آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے. ہمیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بچے کو خون کی ضرورت پڑتی ہے، تو دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کرتے کہتے ہیں ہم خون دے نہیں سکتے. آپ خون لیتے ہیں، دیتے تو ہے نہیں. سر وہ بندہ ایک بار بکتا ہے اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں. تو آج کوشش کریں گے کہ ڈائریکٹلی سوال انہی سے کر لیا جائے اور دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں حضور کو مرحبا کہوں گا اور پہلے سے کہتے ہیں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی معافی مانگ لوں گا. ایک سوال میرے سامنے موجود ہے کہ میں دعوت اسلامی کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن میں نے اپنے ایک پڑوسی کو دیکھا جو پہلے پینٹ شرٹ میں ہوتا تھا، رات کو ہوٹل پر گپ شپ بھی ہوتی تھی، مگر جب سے اس نے دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا شروع کیا اس کی پینٹ بھی گئی، ہوٹل بھی گیا، وہ بالکل چینج ہو گیا. اب تو وہ امامہ وہ انہوں نے لکھ کر پگڑی باندھنے لگا، شلوار قمیص پہنتا ہے. میں نے دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ دعوت اسلامی میں گئے تو پھر تو یہ سارا لباس وغیرہ سب چینج ہو جائے گا، مجھے بھی پگڑی اور شلوار قمیص باندھنی پڑے گی، زندگی میں تو یہی رہ جائے گا. اتنی پابندی نہیں ہوتی ہم سے بھائی، کیوں رکھی ہیں اتنی شرطیں آپ نے؟ اول تو یہ شرطیں رکھی ہیں نہیں رکھی تو ایسی کوئی شرط نہیں ہمارے. اور آپ جو حصہ بننا چاہتے تھے تو کوئی دنیاوی مفاد تھا یا آخرت مقصود تھی؟ اگر آخرت کی مقصود تھی بھلائی تو اس میں تو شریعت اور عمل ہے. تو اگر کسی نے امامہ شریف باندھا ہے، داڑھی مبارک سجائی ہے، تو آپ ذرا تصور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک لائیں. کیا نظر آیا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی امامہ شریف آئے نظر، داڑھی مبارک نظر آئی، آپ نے زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا، مبارک زلفیں بھی ہے نا الحمدللہ. تو اگر کسی عاشق رسول نے جذبہ پیدا ہوا اور یہ حلیہ اپنایا تو اس کو تو ظاہر کا مطلب مرحبا کہنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹے معاذ اللہ. بہرحال ہمارے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، پینٹ شرٹ والا بھی آ سکتا ہے، شرٹ ان والا بھی آ سکتا ہے. اگر کسی نے ٹائی پہنی ہے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی لباس کی پابندی نہیں. آپ کے بارے میں ایک اور سوال آیا کہ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا. سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلے گی نہیں. اچھا، یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مدد کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں. ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیژن ہے آپ کا اب نہیں آئے گی سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے. اچھا، فائنل ڈیسیژن الحمدللہ. یعنی کہ الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے، کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی. اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی تو مجھے اپنے پوسٹ سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا. تو یہ لالچ میرے کو کیا ہٹائیں گے. تقریباً 2003 عیسوی میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا. اس کے سال 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا. اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے، تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو، ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے، آپ حکومت میں آ گئے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا، سارے وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے. خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور یہ بالکل ایک شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے. بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے، پتہ چل جائے گا. اچھا ایسا ہے. دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کریم کے ہاتھوں میں بک کر کیا میں سودا کینسل کروں گا؟ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں لینا کہ ہر سیاسی فرد جو ہے وہ برا ہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا. لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ. اب پوچھنا یہ ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی میں آنا کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر دعوت اسلامی کے دین کا کام نہیں ہو سکتا؟ تو یہ تو آپ نے مبلغ نے کس نے کہا، کیا کہا، آپ نے کیا سمجھا؟ تو ہم نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف دعوت اسلامی میں رہ کر ہی دین کا کام ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ، ایسا تو کبھی بھی نہیں کہا. دنیا میں کروڑوں مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر باقاعدہ وہ مسلمان بھی ہیں اور ان میں دین کا کام بھی کرنے والے ملیں گے. تو ایسا کچھ ہے نہیں، یہ شاید غلط فہمی ہی ہے.
یعنی کوئی بھی دین کا کام کرے اور صحیح طریقے سے کرے تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ, یہ ہے بڑا دل. اور یہ ہم نے امیر علیہ سنت سے کئی بار لائیو سنا ہے کہ تمام عاشقان رسول جو دین کا کام شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں فرمائیے. ایک اور سوال ہے اور بڑا ہاٹ سوال ہے حضور, اور واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ ناظرین, آپ بھی ایسا کریں گا ایسے ہی چل رہا ہے, ماحول کول ہے. ٹھیک ہے جناب, سوال یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے, گستاخی کے واقعات ہوئے, جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی, مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی. آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں, لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے, تو یہ کہ آپ کو کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ آپ کو نظر آنا ضروری ہے, یا جو مطلب ہے کہ بعض تنظیمیں کرتی ہے تو کہ ہر تنظیم انہی کو فالو کرے, یہ ضروری ہے. دنیا بھر میں جو انداز ہے, کیا یہی انداز ہے ریلیوں کا, ریلوں کا, پتھراؤ کا, ہڑتالوں کا, دھرنوں کا, کیا یہ انداز ساری دنیا میں پایا جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا بھر میں کروڑ عاشقان رسول ہیں جن کا انداز یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ایک بگڑے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آج الحمدللہ وہ جھوٹ بولنے سے متنفر, غیبتوں سے متنفر, اور آپ کو مسجدوں میں ملیں گے. کل تک اگر وہ شراب خانوں میں تھے تو آج الحمدللہ مسجدوں میں. لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ دعوت اسلامی کے کچھ ذمہ داران یا نگران جب وہ دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کے کاروبار میں بڑی ترقی دیکھتے ہیں, گاڑی لے لیتے ہیں یا بعضوں کا ترقی کر جاتے ہیں. پوچھو بھائی یہ کیسے ہو گیا, تو کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کا کام کیا تو اس کی برکت ہے. یہ کیسی برکت ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہے؟ تو اگر کوئی مالدار ہو گیا ہے اتفاق سے تو سب تو مالدار نہیں ہوگا الحمدللہ. ویسے بھی میں تسلی کی لیتا ہوں, دعوت اسلامی کا ایک پورا نیٹ ورک ہے اور ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اور جتنا بھی چندہ ہوتا ہے, چاہے 1 روپے کا چندہ بھی اگر کوئی بھی علاقہ کرے گا نا, اس کے لیے یہی سسٹم بنا ہوا کہ وہ دعوت اسلامی کی مالیات کو جمع کرنا ہے. اپنی مرضی سے اس 1 روپے کو وہ استعمال نہیں کر سکتا. تو اگر کسی نے کر بھی لیا تو اس نے ایک تنظیمی قانون کی خلاف ورزی کی, اور اگر وہ 10, 20, 100, 50 روپے اس طرح کر بھی گیا ہوں تو مالدار تھوڑی ہو جائے گا. اتنا تو دعوت اسلامی کسی کو کھانے نہیں دے گی. کا سسٹم الحمدللہ ثم الحمدللہ مضبوط ہے. آپ کا جب چیز آئے آپ معلومات کر دیں. ہم نے دیکھا بڑا آگے بڑھ کے چندہ کر رہے ہوتے تو کچھ کمیشن دیتے ہیں آپ جو چندہ کرنے والے ہیں کہ بھائی اتنا پیسے لاؤ گے تو اتنے پیسے ملیں گے, تو شاید اس وجہ سے مالدار بن گئے ہوں کہ کروڑوں روپے جمع کیے تو لاکھوں مل جائیں گے. نہیں الحمدللہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس کہ جو چندہ کرے اس کو کوئی پرسنٹیج ملتے ہوں, یا کھالے اکٹھی کرے قربانی کی, تو اس کو کوئی ایسا کچھ بھی سسٹم نہیں ہے ہمارا. اللہ پاک اس کو نیکیاں دیتا ہے, اور جس کو نیکیاں دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کو دنیاوی طور پر بھی ترقی مل جائے, برکتیں مل جائیں, کہ اپنے مطلب ایک آسان زندگی وہ گزار سکے. ہم کچھ میرے کو اعتراض ہوتا تھا کہ تم ہر سال حج پہ کیسے پہنچ جاتے, میں نے جواب دیا اس کے. الحمدللہ مجھے اللہ کے بندے جو وہ دے دیتے ہیں پیسے, تو اللہ کے لیے کرنا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ دعوت اسلامی سے کوئی مالی فائدہ نہ ملے اور نہ لیا جائے. دعوت اسلامی میری ہے الحمدللہ, اور اپنی دکان سے کوئی تنخواہ لے گا, اپنے گھر سے کوئی تنخواہ لے گا, تو دعوت اسلامی تو میرا گھر ہے الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میرے اہل سنت ریاض قادری اختاری صاحب ایک نرم مزاج اور شائستہ شخصیت کے مالک ہیں, کافی نائس پرسنالٹی ہیں, ون آف دی فیوریٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہے میری وہ, کیونکہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ کافی ان کے مریدین, ان کے فالوورز کو پسند آتا ہے. بہت ہی نرم لہجے میں وہ بات کرتے ہیں اور امن پسند انسان ہے وہ, اور پاکستان کی ایجنسیوں نے بھی ان کو پاکستان کی سب سے امن پسند جماعت قرار دی ہے. جیسا کہ انہوں نے ویڈیو میں بھی یہی کہا ہے کہ ہم کسی بھی نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں یا دھرنوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی وہ حصہ نہیں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر امن یا معاہدوں کے ذریعے اگر کام ہو جاتا ہے, وہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, تو کیوں ہم اس طرح کے دھرنوں میں جو نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں حصہ لیں. انہوں نے کہا کہ اگر احتجاج وغیرہ میں پتھراؤ وغیرہ ہوتا ہے تو اپنے نقصان ہوتا ہے, تو اس لیے وہ ان چیزوں کا حصہ نہیں بنتے ہیں, اور ان چیزوں کے خلاف بھی ہیں وہ کافی, کیونکہ جب سے ان کی جماعت بنی ہوئی ہے ایسی ایکٹیویٹیز میں کبھی بھی حصہ نہیں لیا. یہ کافی اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے ان کا اور ان کی جماعت کا. اور دوسرا انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہا کہ کوئی بندہ کہیں بھی دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے قرآن و سنت کے مطابق, چاہے وہ ہماری جماعت سے ریلیٹ نہ بھی کرتا ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, تو ان کے لیے ہمارے دل سے دعائیں ہی نکلتی ہیں. مطلب یہ کافی بڑا دل ہوتا ہے ایک انسان کا جو اس طرح کی کرتا ہے بات, جو اس طرح کی بات کرتا ہے. کیونکہ عام علماء جو ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی اسکول آف تھاٹ, ہمارے ہی مسلک, ہمارے ہی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوا وہ بندہ یا وہ جماعت کوئی بھی, اسی اسکول آف تھاٹ کو لے کر وہ آگے تبلیغ, دعوت تبلیغ کا کام کرے, کیونکہ وہ دوسرے مسلک یا دوسرے مکتبہ فکر کو وہ گمراہ سمجھتے ہیں. زیادہ تر علماء اس طرح ہی کرتے ہیں. تو ان کا کافی اچھا اور پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ کوئی بندہ کہیں بھی ہے, چاہے وہ ہماری جماعت سے ریلیٹ کرے یا نہ کرے, قرآن و سنت کے مطابق اگر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو وہ کرے, اس کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں. یہ کافی اچھا پوائنٹ ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی اگر کوئی اس طرح کی ان کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو ہوئی اس پر ضرور ریئیکشن کریں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.